تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 102 and 103 دو آیت ہے. آیت نمبر 102 O you who believe, have taqwa of Allah as is his due. او ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. And die not except as true Muslims. اور دیکھو مرنا مت سوائے اس کے کہ تم سچے مسلمان ہو، جھوٹے اور دکھاوے کے نہیں. آیت نمبر 103 And hold fast، پکڑو مضبوطی کے ساتھ، all of you together to the rope of Allah، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامو. And be not divided among yourselves، اور دیکھنا آپس میں تفرقے مت کرنا کہ آپس میں ہی سب اپنی اپنی ٹولی بنا دیے اور سب کا اپنا اپنا ایک گروپنگ ہو گیا، ایک خاندان ٹوٹ کے پتہ چلا وہ کیا سے کیا بن گیا. And remember Allah's favor on you، اور یاد کرو اللہ کی نعمتیں تم پر. For you were enemies of one another، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے جان کے. But he joined your hearts together، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. So that by his grace you became brethren، تو پھر اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. And you were on the brink of a pit of fire، اور تم تو ایک آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پہ لڑتے لڑتے پہنچ گئے تھے، اب اس میں گرنے کی ذرا سی بس دیری تھی. And he saved you from it، اور اس نے وہاں سے تمہیں بچا لیا. Thus Allah makes his ayat clear to you، تو اللہ اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں صاف کھول کے صاف طور پہ بتاتا ہے تمہیں. That you may be guided، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. مگر ان آیتوں کو پڑھنا اور سمجھنے کی بھی تو ضرورت ہے نا، تبھی تو ہدایت ملے گی. زری کے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر تاک پہ چڑھا کے وہاں خوشبو لوبان جلا کے اور چما چاٹی کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے قرآن. قرآن کو ہینڈی رکھو، اتنا ہینڈی کہ چلتے پھرتے ہر ایک بات پہ قرآن اٹھا کے اس میں سے ریفر کرو. جس گھر کے اندر قرآن بالکل ٹچ ہی نہیں ہوتا اور بولتے دیکھو یہ اتنا سال پرانا قرآن ہے ہمارا، 50 سال پرانا ہے معلوم، دیکھو لیکن کتنا اچھا ہے، ایک دم انٹیکٹ ہے بالکل، یعنی ذرا بھی اس کو لگتا نہیں ہے کہ اس کو کچھ اس کے اوپر کوئی گرد بھی نہیں، پرانا بھی نہیں، اس کی بائنڈنگ بھی خراب نہیں، یعنی سوچو کہ کسی نے اس کو پڑھا ہی نہیں. وہ کون سی شان کی بات ہے کہ تمہارا قرآن انٹیکٹ ہے. پڑھ پڑھ کے پڑھنے والوں کا قرآن دیکھو کیسا بہت سیدھا ہو جاتا ہے. میننگ آف تقوی آف اللہ، اللہ کا تقوی جو ہے وہ کیا ہے، اس کا مطلب اللہ سے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، او یو ہو بلیو ہیو تقوی آف اللہ ایز از ہز ڈیو. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دیٹ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ commented on the ayah، انہوں نے اس آیت کے اوپر جو کامنٹ کیا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہیو تقوی آف اللہ ایز از ہز ڈیو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. تو انہوں نے اس کے بارے میں جو کامنٹ کیا وہ یہ ہے that he is obeyed and not defied، کہ اس کی فرما برداری کی جائے اور نافرمانی نہیں. remembered and not forgotten، اس کو یاد رکھا جائے نہ کہ بھول جایا جائے. and appreciated and not unappreciated، اور اس کی قدردانی تمہارے اندر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ تمہیں قرآن کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، کوئی قدر قیمت ہے ہی نہیں. This has an authentic chain of narration to عبداللہ بن مسعود، اور اس کی پوری جو متواتر چین جو جاتی ہے سیدھا عبداللہ بن مسعود تک جاتی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کے مطلب جیسے کہ وہ اس کے راوی ہے اس حدیث کے.
الحکیم collected this hadith in his مستدرک. الحکیم نے بھی اپنے مستدرک میں یہ حدیث شامل کی ہے. From ابن مسعود who related it to the Prophet, جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. یعنی اس کا مطلب ڈائریکٹ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی چین جاتی ہے. Al-Hakim said, it is authentic according to the criteria of the two sheikhs, Al-Bukhari and Muslim, and they did not record it. کہ ان کے مطابق امام بخاری امام مسلم جو ہے دونوں شیخ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے حدیث، جو ان کا جس طرح سے مطلب جو ان کا کرائٹیریا ہے کہ بھئی وہ جس طرح سے حدیث کو ماپتے تولتے تھے اور جس طرح سے اس کو پتا کر کے جو ان کا طریقہ تھا تو اس پہ وہ فٹ بیٹھ رہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا. This is what he said, but it appears that it is only a statement of Abdullah bin Mas'ud and Allah knows best. کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ شاید عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ ان کا مطلب بولی ہوئی بات ہے. It was also reported that Anas radiallahu anhu said, the servant will not have taqwa of Allah as is his due until he keeps his tongue idle. یہ حضرت انس جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جو اللہ کے بندے جو ہے ان میں تقوی اللہ کا نہیں آئے گا جیسا کہ اللہ کا تقوی کا حق ہے، جب تک کہ وہ اپنی زبان کو یعنی کہ حرکت نہ دے، یعنی حرکت نہ دے زبان کو، مطلب روکے رکھے، یعنی زیادہ بک 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 نہ کرے، یعنی زیادہ بک بک زیادہ فضول کی بکواس ہے تو اس میں سب چیز آ جاتی ہے، پھر غیبتیں بھی آتی ہے، بڑائی چٹا پن بھی آتا ہے، اپنی بڑائی اور اپنا یہ ایسے سب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے. تو اس زبان کو بے حرکت رکھو، اس سے زیادہ بکواسیں مت کرو. قرآن پڑھو، قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤ، یا حدیث پڑھو اس میں بتاؤ، اچھی باتیں کوئی ہے علم کی وہ بتاؤ، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت بک 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 بک. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ and die not except as true Muslims. مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. means اس کا مطلب ہے preserve your Islam، اپنے اسلام کو بچا کے رکھو while you are well and safe، جبکہ تم بہت ہی اچھے ہو، بالکل امن و امان میں ہو. so that you die as a Muslim، تاکہ جب تمہاری موت ہو تو تم مسلمان ہو. The most generous Allah has made it his decision that whatever state one lives in, that is what he dies upon and is resurrected upon. اللہ جو بہت رحیم اور رحمان ہے، اس نے اس کا جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جن حالات میں اپنی زندگی کو بتاتا ہے، جس طرح کی زندگی بتاتا ہے، جو بھی چیزیں وہ کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، وہ اسی کے حال میں مرتا ہے، وہی چیزوں کے بیچ وہی حالات میں مرتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، اور وہی حالات میں اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. کیونکہ اگر تم جو بھی چیزیں کر رہے ہو اپنی زندگی کے اندر، جوز یا کرسچنز یا کسی کو بھی فالو کر رہے ہو، ہندوتا یا جو بھی چیز کو تم فالو کر رہے ہو، تو اگر وہ چیز کو تم فالو کر رہے ہو تو پھر وہ اسی حالت میں انسان کی موت بھی ہوگی اور اٹھایا بھی جائے گا اسی حال میں. اور یا پھر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، بہت غلط حرکتیں کر رہے ہیں، کلبوں میں جا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور جو بھی چیز کر رہے ہیں، بے حجابی کر رہے ہیں، تو وہ بھی چیز ہے. اس طرح سے تو انہی حالات میں بندے کی موت ہوگی نا، تو اللہ اٹھائے گا بھی انہی حالات میں. اللہ ہم سب کو بچائے کہ اللہ ہم کو دین اسلام کے اوپر ہی مطلب اٹھائے اور ہم لوگوں کو کلمہ نصیب ہو، اور ہماری زندگی بھی ہم ایسی بتائے جیسے کہ اللہ کو پسند ہے. We seek refuge from dying on other than Islam. اور اللہ کی پناہ طلب کرو کہ اللہ ہم کو اسلام کے علاوہ
کوئی اور طرح سے موت نہ ہے، کسی اور دین مذہب کسی اور ایمان پہ ہم مطلب ہماری موت نہ ہو. Imam Ahmad recorded that Mujahid said, the people were circling around the sacred house. لوگ جو ہے کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے. When Ibn Abbas was sitting, کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہاں بیٹھے تھے, holding a bent handled walking stick. تو وہ جو ایک مطلب لکڑی لے کے چلتے ہیں نا جو، تو اس کا ایک حصہ ایسا بینڈ ہوتا ہے نا جو، تو وہ لے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ابن عباس said, انہوں نے کہا, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم recited, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Have taqwa of Allah, اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے. As is his due, جیسا کہ اس کا حق ہے. Die not except as true Muslims, مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم سچے مسلمان ہو، جھوٹے اور دکھاوے کے نہیں، ریاکاری کے نہیں. Then he said, پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّنَ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ لَا أَمَرَّتْ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ عِيشَتُهُمْ فَكَيْفَ بِمَن لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ إِلَّا الزَّقُّومُ. Verily, if a drop of zaqqum, a tree in hell, falls, it will spoil life for the people of earth. یقیناً اگر ایک قطرہ زقوم کے جھاڑ کا، وہ جھاڑ جو جہنم کے اندر ہے، جہنم کی تہ کے اندر زقوم کا پیڑ ہے، اگر اس کا ایک قطرہ اگر گر جائے زمین کے اوپر تو زمین کے تمام لوگوں کی زندگی پوری کی پوری خراب ہو جائے گی، مطلب بیکار ہو جائے گی. What about those whose food is only from زقوم؟ پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے جن لوگوں کا کھانا صرف اور صرف زقوم ہی ہوگا؟ یعنی اگر اس زقوم کا ایک ڈراپ زمین پہ گرتا ہے تو پوری دنیا کے لوگوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد. اس زقوم کے پیڑ کا جو بھی جس کے لیے کھانا ہے، جو جہنمیوں کا، استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو سوچو وہ لوگ جو صرف زقوم جو ہے وہی ان کا کھانا ہے، تو اب وہ ان کا کیا حال ہوئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے یہ، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ سب میں ریکارڈ کی گئی ہے، الترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، الحکیم ان کے مستدرک میں سب میں. اور الترمذی کے حساب سے یہ حسن صحیح یعنی بالکل صحیح حدیث ہے. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ جابر سیڈ دیٹ رضی اللہ عنہ 3 nights before the messenger of Allah died he heard him saying، کہ انہوں نے کہا کہ 3 رات پہلے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 رات پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل. None of you should die except while having sincere trust in Allah, the exalted and most honorable. یعنی اللہ عز وجل جو ہے اس میں تمہارا بہت ہی خالص ٹرسٹ، اعتبار، توکل ہو. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی بھی نہ مرے اس حال میں کہ تمہارے اندر مطلب اللہ کے لیے بہت سنسیئر ٹرسٹ ہو، یعنی یہ تمہارے اندر ہو اور تب موت آئے تو بہت صحیح ہے. وہ اللہ جو بہت ہی عز و جل ہے، بہت ہی عزت اور اکرام والا اور بہت ہی جلال. مسلم آلسو ریکارڈڈ اٹ، مسلم میں بھی ہے یہ. The two Sahihs record that Abu Huraira said that the messenger of Allah said,
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ انا عند ظن عبدی بی. Allah said, I am as my servant thinks of me. اللہ نے کہا کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے. یعنی اللہ کے بارے میں تم جیسا سوچتے ہو تم اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے. The necessity of holding to the path of Allah and the community of the believers. ضروریات اللہ کے راستے کو سب تھام لیں اور وہ بنے پوری ایک مومنوں کی جماعت, کمیونٹی پوری. اللہ سے نیکسٹ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے کہا and hold fast all of you together to the rope of Allah and be not divided among yourselves. تھام لو سب لوگ مل جل کر اللہ کی رسی کو, اور دیکھنا جماعتیں توڑ مت دینا, یعنی تم تفرقہ کر کے الگ الگ گروہ مت بن جاؤ. It was said that بِحَبْلِ اللَّهِ to the rope of Allah. اللہ کی رسی کو تھامے رکھو refers to Allah's covenant, اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ. Just as Allah said in the following ayah, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. یہ سورہ آل عمران کی 112 یعنی 112 نمبر کی آیت ہے. Indignity is put over them wherever they may be. ذلت ڈال دی گئی ہے ان کے اوپر چاہے وہ جہاں بھی ہو. Except when under a covenant of protection from Allah. سوائے اس کے کہ جب اللہ سے کیا ہوا کوئی عہد و پیمان جس کی وجہ سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. And from men. تو انسانوں سے بھی کیا ہوا کوئی عہد. ان ریفرنس ٹو پلیجز اینڈ پیس ٹریٹیز. تو ٹریٹیز جو معاہدے کرتے ہیں نا, ٹریٹیز, وہ کہ پیس کی ٹریٹی ہے کہ بھائی کوئی جنگ نہیں کرے گا, تو اس طرح سے ہے تو تم تب امن و امان میں آ جاتے ہو. اللہ اسٹیٹمنٹ وَلَا تَفَرَّقُوا and be not divided among yourselves. دیکھو اپنے آپس میں حصے بکھرے مت کر لو. Order sticking to the community of the believers and forbids division. اللہ کا حکم ہے یہاں پر کہ جو مومنوں کی پوری جو جماعت ہے, جو کمیونٹی ہے, اس کو پکڑ کے رکھو, چپک کے رہو, اور جو ڈویژن ہے, جو تفرقہ ہے, اس کو اللہ نے منع کیا ہے. There are several hadiths that require adhering to جماعہ, اور بھی حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جماعت پکڑ کے رکھو. کانگریگیشن آف بلیورز, ایمان والوں کے ساتھ جماعت بنائے رکھو. اینڈ پروہیبٹ ڈویژن, اور ڈویژن جو ہے جو کاٹ کے ٹکڑے کر کر کے الگ کرنا, وہ پروہیبٹ کرنے کو مطلب منع کیا گیا ہے, حرام ہے وہ. مسلم ریکارڈڈ دیٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said, یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ, that the messenger of Allah said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یرضی لکم ثلاثہ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا. یقیناً it pleases Allah for you to acquire 3 qualities and displeases him that you acquire 3 characteristics. اللہ جو ہے راضی ہوتا ہے اگر تمہارے اندر یہ 3 کوالٹی ہو, اور ناراض ہوتا ہے اگر تمہارے اندر یہ 3 طرح کی کردار ہو. تو نمبر 1 جو ہے یرضی لکم, تم سے جو پلیز ہوتا اللہ, وہ 3 کیا ہے؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا. It pleases him that you worship him alone. اس کو بھی یہ بہت پسند آتا ہے, اس کو راضی ہوتا ہے اس سے کہ تم صرف اور صرف اس کی اکیلے کی بندگی کرو. and not associate anything or anyone with him in worship. اور کسی اور کو شریک نہ کرو, اور کسی چیز کو بھی نہیں
کسی اور کو، کسی شخصیت کو نہیں، اللہ کے ساتھ بندگی میں شریک مت کرو۔ 2 جو ہے وہ ہے وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، that you hold on to the rope of Allah all together and do not divide، کہ تم اللہ کی رسی کو تھامے رکھو سب کے سب مل جل کر، اور اپنے اندر تفرقہ مت کرو، ڈیوائڈ مت کرو، ٹکڑے ٹکڑے مت کرو۔ تیسری چیز جو ہے وہ ان تناسہو مو ولاہو اللہ امرکم، that you advise whoever Allah appoints as your leader، کہ تم ان کے لیے مطلب جو بھی ان کو بتانا پڑے، بولنا پڑے یا کچھ بھی، تو جس کو بھی اللہ نے تمہارا لیڈر بنایا ہے ان کو تم انصاح یعنی نصیحہ جو ہے وہ کرو۔ پھر 3 چیزیں وہ جو اللہ کو ڈسپلیز کرتی ہے، ناخوش کرتی ہے، ناراض کرتی ہے۔ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثَةٌ، نمبر 1 قیل وقال، قیل وقال، کہ تم یہ کہو کہ یو سے اٹ واز سیڈ، کہ تم ایسا بولتے ہو ہاں یہ کہا گیا تھا، اینڈ سو سیڈ، اور فلاں فلاں نے یہ کہا، تو یہ کہا گیا تھا، ایک تو یہ بول کے تم بات کرو، اور دوسرا یہ کہ وہ فلاں فلاں نے یہ کہا، تو اس کو کہتے ہیں قیل اور قال۔ تو قیل اور قال مت کرتے رہو، اللہ کو نہیں پسند۔ قیلا بولا گیا تھا، قالا وہ کہہ رہا ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، عربی لوگ ایسا بہت بولتے ہیں، جب کوئی بہت ایسی فضول بکواس کرے گا تو بولیے قیل اور قال مت کرو۔ asking many unnecessary questions، یعنی بے فضول کے جو سوالات کرتے ہیں نا اس کی کثرت، یعنی بہت زیادہ۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، کہ تم بہت زیادہ سوال مت کرو۔ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال جو ہے اس کو ویسٹ مت کرو۔ ویسٹنگ منی، یعنی پیسے کو تم ویسٹ کر رہے ہو فضول میں، فضول کی خرچ کرنے میں۔ اللہ سیڈ، اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، and remember Allah's favor on you، یاد کرو اللہ کی نعمتیں تم پر۔ For you were enemies one to another، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، but he joined your hearts together، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ So that by his grace you became brethren، تو اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ This was revealed about the Aus and Khazraj، کیونکہ مدینہ کے اندر جو 2 بڑے قبیلے تھے وہ اوس اور خزرج کے تھے، اور ہر وقت ان کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ During the time of Jahiliyyah، the Aus and Khazraj were at war and had great hatred، enmity and ill feelings towards each other۔ تو جہالت کے دور کے اندر یہ 2 جو تھی مطلب ٹرائبز، ان کے اندر بہت نفرت ایک دوسرے کے لیے، بہت دشمنی، عداوت، اور ایک دوسرے کے لیے بہت ہی بری جذبات، بری فیلنگز، causing long conflicts and battles to occur between them، اور ان کے بیچ میں جو بھی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے وہ بہت لمبے لمبے چلتے تھے۔ When Allah brought Islam، اللہ نے جب وہاں اسلام لے آیا، those among them who embraced it، تو ان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، it became brothers who loved each other by Allah's grace، وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اللہ کے فضل سے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ having good ties for Allah sake، اور اللہ کے لیے ان کے آپس میں بڑی اچھی دوستی اور محبتیں تھی۔ and helping each other in righteousness and piety، اور ایک دوسرے کی وہ لوگ مدد کرتے تھے بر اور تقوی میں، نیکی میں اور تقوی میں مدد کرتے تھے ایک دوسرے کی۔ برے کام میں مدد کرنا تو وہ شیطانی ہے نا، کہ تم جیسے کسی برے کام کے اندر کسی کی مدد کرو کہ لاؤ بھائی بھائی ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ایول کام یا جو بھی شیطنت والے کام ہے اس میں ہم تمہاری مدد کریں گے، ایک دوسرے کی اپن مدد کریں گے۔ نہیں، یہاں پر یہ لوگ جو تھے وہ بر اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ اللہ سیڈ، پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا جو کہ سورہ
number 8, Surah Anfal, ayat number 62 and 63. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. He it is who has supported you with his help and with the believers. وہ ہے جس نے تمہاری امداد کی ہے، تمہاری مدد کی ہے اپنی اللہ کی خود کی مدد اور مومنوں کی مدد سے. And he has united their hearts. اور ان سب کے دلوں کو اللہ نے ایک کر دیا، جوڑ دیا. If you had spent all that is in the earth, اگر تم نے زمین کے پورے خزانے سب کچھ بھی خرچ کر دیا ہوتا نا، ایسی محبت حاصل کرنے کے لیے، ایسا بھائی چارہ حاصل کرنے کے لیے، you could not have united their hearts. تم پورا دنیا کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو وہ محبت تمہارے دلوں میں کبھی نہیں آتی. بٹ اللہ ہیز یونائٹڈ them. مگر اللہ نے ان کو ایک کیا ہے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی ہے. Certainly he is almighty, all wise. کیونکہ وہ ہے عزیز حکیم، زبردست اور حکمت والا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. And you were on the brink of a pit of fire. تم تو اس آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے. And he saved you from it. اور اس نے تمہیں بچا لیا وہاں سے. Does Allah makes his ayat clear to you. تو اللہ نے اپنی آیت کو تم پہ صاف طور پہ بیان کیا ہے that you may be guided, تاکہ تم کو ہدایت ملے. Before Islam, their disbelief had them standing at the edge of a pit of the fire. اسلام سے پہلے وہ ایسے تھے، ان کے کفر نے ان کو ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. But Allah saved them from it. اللہ نے ان کو وہاں سے بچا لیا. And delivered them to faith. اور ان کو ایمان کی طرف ان کو لے گیا. The messenger of Allah reminded the Ansar. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کی انصار کو from both اوس and خزرج. تو اوس اور خزرج کے جو بھی مطلب مسلمان تھے وہ انصار ہیں پورے، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا آف دس باؤنٹی، کہ یہ جو اللہ کا جو فضل، یہ اس کو یاد دلائے. when he was dividing the war booty of Hunain. جب وہ حنین کی جو مال غنیمت جو تھا جس کی وہ تقسیم کر رہے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو فضل ان کو یاد دلایا. During that time some Ansar did not like the way the booty was divided. اس وقت بہت کوئی ایسے انصار تھے جن کو وہ جو تقسیم تھی وہ اچھی نہیں لگی. Since they did not get what the others did. کیونکہ ان کو وہ نہیں ملا جو دوسروں کو ملا. Although that was what Allah directed his prophet to do. جبکہ اللہ نے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکشن دیا کہ اس طرح سے اس کی تقسیم کرو، انہوں نے وہی کیا. The messenger of Allah gave them a speech in which he said. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خطبہ یا ایک اسپیچ وہ ان کو دیا جس میں انہوں نے کہا، یا معاشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی. O Ansar, did I not find you misguided and Allah directed you to guidance because of me? کہ او انصار، کہ میں نے تمہیں بھٹکے ہوئے دیکھا مگر اللہ نے تم کو ہدایت پلایا میرے ذریعے سے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي. Were you not divided beforehand? کیا تم بہت ہی ٹوٹے پھوٹے یا حصے بکھرے تمہارے نہیں تھے کہ تم ٹکڑے ٹکڑوں کے اندر مطلب ڈیوائیڈڈ ہو گئے تھے. اینڈ اللہ یونائٹڈ یو اراؤنڈ می. اور اللہ نے تم سب کو جمع کر دیا میرے چاروں طرف. اور پھر کہا انہوں نے کہ آلتن فاغناکم اللہ بی. ور یو ناٹ پور. تم غریب نہیں تھے. اینڈ اللہ انریچڈ یو بیکاز آف می. اور اللہ نے تمہیں غنی کر دیا، مالدار، میری وجہ سے.
Whenever the Prophet asked them a question, they would answer, Indeed, Allah and His Messenger have granted us bounty. تو جب یہ سوال پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ انصار جو تھے وہ یہ جواب دیتے تھے، یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم پر بڑا فضل کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.